میرے آقا دو جہاں امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہروں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ۔ فرمایا کہ عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی رکھیں، یعنی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کی نفلی عبادت شوہر کو خوش رکھنے میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عورت کا شوہر مجازی خدا ہے۔ میری بہنوں، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی ایسے شخص کو مت آنے دو جو آپ کے شوہر کو ناپسند ہو۔ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا آپ پر لازم ہے، اور اپنے شوہر کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو ماننا بھی حرام ہے۔ آپ کے باپ، آپ کے بھائی، آپ کی ماں، آپ کے بچے، ان سب سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ اپنے شوہر کو دینی چاہیے۔ ایک صحابی آپ امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آقا، ہم بڑے بڑے بادشاہوں کی محفل میں، دربار میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ان کے لوگ، ان کی رعایا ان کو سجدے کرتی ہے۔ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ ایک اور مقام پہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت پر شوہر کا اتنا عظیم حق ہے کہ اگر شوہر کا پورا جسم زخموں سے بھر جائے اور ان زخموں کے اندر پیپ بھر جائے، پھر عورت اس زخموں کو اور پیپ کو اپنی زبان سے صاف کرے، تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس سے میرے بھائیوں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوہر کے کتنے بے شمار حق ہیں اپنی عورت پر۔ اگر عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو یقیناً وہ عورت جنت کی حقدار ہے، اور پھر میرا رب جنت میں بھی اسے وہی شوہر دوبارہ عطا کرے گا۔ اس دنیا میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جس عورت سے اس کا شوہر خوش ہو جائے۔ عورت کا شوہر کو خوش رکھنا بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ عورتوں پر فرض عبادت کے بعد دوسرا فرض اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے۔ اگر عورت یہ دونوں عمل اچھے سے پورے کرے تو وہ عورت جنت کی مستحق ہے۔ اللہ پاک ہماری تمام بہنوں، بیٹیوں اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی کے حقوق کے بارے میں فرماتا ہے وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور بہترین سلوک کرو، کیونکہ آپ کی بیویاں آپ کا لباس ہیں اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہیں۔ آپ اللہ کے نبی کی آمد سے قبل بیویوں کو بہت اذیت اور تکلیف دی جاتی تھی، پھر جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو میرے نبی نے بیویوں کے حقوق کے متعلق بتایا کہ تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی بیویاں آپ کی بہترین دوست ہیں جو ہر دکھ میں آپ کے شریک ہیں، ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، ہر غم و تکلیف میں آپ کی ساتھی ہیں۔ اپنی بیویوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ وہ اپنی ساری دنیا چھوڑ کر صرف تمہارے پاس آئی ہے۔ اپنی بیویوں کا احساس کرو
کیونکہ بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ ہر اچھے کام میں اپنی بیویوں کی تعریف کیا کرو، اس عمل سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ آقا دو جہاں امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج الوداع میں 1,24,000 لوگوں کے مجمع میں فرمایا کہ اپنی بیویوں کا خیال کیا کرو، اپنی بیویوں کے اچھے جذبات کی حوصلہ افزائی کیا کرو، جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اور اچھے کپڑے پہناؤ۔ انسان کا بہترین مال وہ ہے جو بیویوں پر خرچ ہوتا ہے، اور میرا رب اس مال کو صدقے میں قبول فرماتا ہے، اور اس مال کو خرچ کرنے سے اجر بھی ملتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہمارے نبی جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو امت کے لیے آخری 2 وصیتیں کی کہ ایک نماز کو مت چھوڑنا، دوسرا کہ 2 کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ایک آپ کے غلام اور دوسرا آپ کی بیویاں، ان دونوں کا خیال کیا کرو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالیں گے وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیویوں کو میکے جانے سے مت روکو، کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اپنی بیویوں سے محبت کرو، پھر دیکھنا وہ آپ کی زندگی کو جنت بنا دے گی۔ بیویوں کے حقوق پورے کرو، ورنہ ان کے حقوق العباد کے زمرے میں آئیں گے، اور قیامت کے دن حقوق اللہ کی معافی ہو بھی سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو، لیکن حقوق العباد کی معافی بالکل نہیں ہے۔ میرا رب نے اپنی قرآن میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیویوں کی بڑی عظمت بیان کی ہے۔ میرے بھائی، اللہ سے یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمان کو بیوی کی عظمت، بیوی کے حقوق اور بیوی کی تمام دکھ پریشانی تکلیف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔